بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت 150 سے لے کر 152 اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق کریں، اور کہتے ہیں ہم کسی پر تو ایمان لاتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں، تو یہ لوگ پکے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار رکھا ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں فرق نہ کرے تو عنقریب اللہ انہیں ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب تک سورہ نساء نے ہمیں یہ سمجھا دیا ہے کہ رشتوں کو کس طریقے سے نبھانا ہے اور حقوق العباد کی زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ حق کے لیے آواز اٹھانا بہت ضروری ہے، لوگوں کو معاف کرنا اور ان کی غلطیاں چھپانا بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے میاں بیوی کا ذکر کیا، شادی اور طلاق کے بارے میں بھی بتایا، اور ساتھ ہی انسان کو خبردار کر دیا کہ جیسے اس کے دوسرے لوگوں پر حق ہے، دوسرے لوگوں کا حق بھی اس پر ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں کرنے کے بعد سورہ نساء کی ان آخری آیتوں میں اللہ دوبارہ یہودی اور عیسائی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے کہ اللہ نے اچانک ٹاپک کو بدل کے دوبارہ بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر کیوں کرنا شروع کیا۔ خاص طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ دوبارہ بنی اسرائیل کی غلطیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور جتنا بھی انہوں نے دین میں بدعت کرنے کی کوشش کی اس کا بھی ذکر کرتی ہیں۔ لیکن پھر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یہ تمام باتیں اللہ نے ہمیں پہلے سے سورہ بقرہ میں بتا دیا تھا، سورہ نساء میں اس کا ذکر اللہ کیوں کر رہا ہے؟ سورہ نساء کا تو ٹاپک الگ تھا۔ اب آیت 150 سے 152 اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ پچھلی امت ہمیشہ اللہ اور اس کے رسولوں کے بیچ میں فرق ڈالنے کی کوشش کرتی تھی، بلکہ اس کے علاوہ وہ رسولوں کے بیچ میں بھی فرق ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ مثلاً آپ دیکھ سکتے ہیں آیت 153 اور آیت 154 میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب بھی بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام سے کوئی حکم ملتا وہ ہمیشہ ان کے خلاف جاتے، ہمیشہ بحث کرتے، اور کبھی کبھی وہ یہ بھی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ پہلے ہم اللہ کو دیکھیں گے پھر ہم آپ کا حکم مانیں گے۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ بتوں کی پوجا نہ کرے تو انہوں نے یہ بات سننے کے باوجود گائے کی پوجا کی۔ پھر جب ان کو یہ سمجھایا گیا کہ ہفتے کے دن کا احترام کرے، پورا دن صرف اللہ کا ذکر کرے، تو وہ جان بوجھ کے وہی کرتے تھے جو ان کا دل چاہتا تھا۔ اور جب اللہ نبی اور رسول ان کی طرف بھیجتے ان کو خبردار کرنے کے لیے، تو وہ جواب میں یہ کہتے کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے پاس ہر چیز کا علم ہے، جتنا ہم نے سیکھنا تھا ہم سیکھ چکے ہیں، ہمیں مزید سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طریقے سے بنی اسرائیل اللہ اور ان کے رسولوں کے بیچ میں فرق ڈالتے تھے، یعنی وہ بحث یہ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ان کے رسولوں کے حکم نہیں مانیں گے۔ لہٰذا جب بھی رسول کوئی حکم دیتا تھا تو بنی اسرائیل اس کے خلاف جاتے تھے۔ ان کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہو گیا تھا کہ جو بھی رسول حکم دے رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آ رہا ہے۔ وہ یہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ خدا کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند، ان کو رسولوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی سارے قصے اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی بیان کیے تھے، جو اب وہ دوبارہ سورہ نساء میں ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت 154 سے 158 اللہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ بہت سے یہودی ایسے تھے جو رسولوں کے بیچ میں فرق ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے رسول مان لیا، اور اسی طرح بہت سے اور رسول اور نبی ہیں جو اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے، انہوں نے ان کو مان لیا، یعنی ان سے بحث وہ ضرور کرتے تھے لیکن وہ مانتے تھے کہ یہ رسول ہیں۔ ساتھ ہی کچھ ایسے نبی اور رسول تھے جن کو یہودی مانتے تھے کہ یہ نبی ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کو قتل کیا، جیسے یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام۔ یہاں پر انہوں نے رسولوں کے بیچ میں فرق ڈالنے کی کوشش کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو وہ صرف تنگ کرتے تھے، لیکن اور ایسے نبی تھے جیسے یحییٰ اور زکریا علیہ السلام جن کو انہوں نے قتل کیا، اور پھر ان کے علاوہ کچھ ایسے بھی رسول تھے جن کو بنی اسرائیل نے شروع میں ہی ماننے سے انکار کر دیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کافی زیادہ سورہ بقرہ میں بھی ہوا ہوا ہے اور سورہ آل عمران میں، جہاں پر اللہ نے واضح کر دیا کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے کے بعد ان کا ایک ڈسائپل تھا جن کا نام تھا جوڈیس اسکریوٹ، اللہ نے اس کی شکل تبدیل کر دی تاکہ وہ بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح لگتا تھا۔ لہٰذا رومنز نے اور یہودیوں نے جوڈیس اسکریوٹ کو کروسیفائی کیا،
عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں، اور کیونکہ جوڈیس اسکیریٹ نے اللہ کی نافرمانی کی، یہ اس کی سزا تھی۔ لیکن ساتھ ہی اس سورہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں آیت 157 میں اللہ سمجھاتے ہیں کہ یہودیوں کو تب بھی شک تھا اور آج بھی شک ہے کہ انہوں نے کیا واقعی عیسیٰ علیہ السلام کو ہی مارا ہے، اور وہ شک اس لیے ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا ایک اصول ہے کہ رسولوں کو مارا نہیں جا سکتا، نبیوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور بہت سے نبی قتل ہوئے ہیں، رسول کو اللہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ قتل ہو۔ اسی لیے یہودیوں کو تب بھی شک تھا اور آج بھی شک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ایک رسول ہے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو پھر انہوں نے قتل کیسے کر دیا؟ اور یہی بات اللہ پھر قرآن میں سمجھاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا۔ اب بہت سے یہودی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے کیونکہ وہ رسول ہے، رسول قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ جاننے کے باوجود وہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ اسی طرح بہت سے عیسائی ہیں جنہوں نے ٹرینٹی کا کانسیپٹ شروع کیا تھا، یہ کہہ کر کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے بھی ہیں اور ساتھ وہ خدا بھی ہیں، یعنی خدا کے تین مختلف شکلیں ہیں، ایک خدا ہے، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے جو بھی خدا ہے، اور تیسرا جبریل علیہ السلام جن کو بھی وہ خدا کا سٹیٹس دیتے ہیں۔ اب وہ جانتے ہیں کہ اس میں کوئی سینس نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی وہ آنکھیں بند کر کے اسی چیز کو فالو کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے پھر اللہ وعدہ کرتے ہیں آیت 159 میں کہ یہ تمام لوگ آخر کار عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، وہ ایکسیپٹ کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی مسیح تھے، وہ خدا کے بیٹے نہیں تھے، وہ ایک رسول تھے، اور وہ تبھی مانیں گے جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے۔ لیکن اس چیز کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو وہ ایک رسول بن کے نہیں آئیں گے، ایک مسیح بن کے نہیں آئیں گے، بلکہ ایک مسلمان بن کے آئیں گے، کیونکہ آخری رسول اللہ نے پہلے سے بھیج دیا ہے، اور وہ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کے بعد کوئی اور رسول نہیں آ سکتا، لہٰذا جب بھی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے وہ خالی ایک مسلمان بن کے آئیں گے، ایک رسول اور مسیح بن کے نہیں آئیں گے۔ لہٰذا یہ تمام باتیں ہمیں سمجھانے کے بعد اللہ پھر ہمیں ان آیتوں میں یہ بتاتے ہیں کہ پچھلی امت کیونکہ بار بار اللہ کے حدود توڑنے کی کوشش کرتی تھی، اللہ نے ان کے اوپر مختلف قسم کی سزائیں بھیجی، اور اس میں ایک سزا یہ ہے کہ ان کے شریعت کے مطابق بہت سے کھانے کی چیزیں ایسی تھیں جو ان کے لیے اللہ نے حرام کر دیا تھا اور ہمارے لیے حلال، یعنی ان کی زندگی تنگ کر کے، مشکل کر کے اللہ ان کو موقع دے رہا تھا کہ وہ توبہ کریں اور سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ لیکن یہودیوں میں دنیا کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ جو مرضی اللہ ان پر سزائیں بھیجتے وہ بار بار دنیا کے پیچھے بھاگتے تھے، وہ جان بوجھ کے پھر بھی اللہ کے حدود توڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں اللہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تمام لوگوں میں سے یہودی سب سے زیادہ لالچی ہیں اور ان کو دنیا سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے بھی سود کھانا حرام تھا، لیکن وہ بار بار سود کی طرف بھاگتے تھے۔ لہٰذا یہ تمام باتیں ہمیں سمجھانے کے بعد اللہ آیت 162 میں ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ علم ہم حاصل کریں اور واقعی دل میں یقین لے آئیں اور اللہ کے آگے سبمٹ کرنا سیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں فرق نہ ڈالیں جیسے بنی اسرائیل نے ڈالا، یعنی یہ مت کہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے لیکن ہم نبی کو فالو نہیں کریں گے۔ قرآن اور سنت دونوں کو لے کر چلنا بہت ضروری ہے۔ آخر کار ہمیں سنت کے ذریعے ہی قرآن کی زیادہ سمجھ آ سکتی ہے، کیونکہ نبی نے اپنی زندگی میں ہی ہمیں سکھا دیا تھا کہ قرآن کو امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان قرآن کو سیریسلی لے لیکن حدیث اور سنت کو نظر انداز کر دے؟ اسی طرح ہمیں یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ پچھلی امت کی طرح رسولوں کے بیچ میں بھی فرق نہ ڈالیں۔ سارے رسول بہت خوبصورت ہیں اور ہر رسول کے قصے میں کوئی بہت اہم بات ہے جو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے امت اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی وجہ سے ہم نے آخری رسول کی سنت کو فالو کرنا ہے، ہم نے باقی رسولوں کی سنت کو فالو نہیں کرنا، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم باقی رسول اور باقی نبیوں سے ہم کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ یہی پیغام ہے جو اللہ آیت 163 سے 165 میں ہمیں سمجھا رہے ہیں، یعنی اگر آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ ٹرسٹ کو کس طریقے سے ری بلڈ کیا جاتا ہے تو یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیں۔ ان کا ٹرسٹ مختلف لوگوں نے بہت دفعہ توڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو معاف کیا اور دوبارہ ان کو ٹرسٹ کرنا سیکھا۔ اسی طرح ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہونا، اپنی اولاد اور گھر والوں سے محبت کرنا، لیکن اس حد تک محبت نہ کرنا
کہ آپ کو اللہ سے زیادہ وہ لوگ پیارے ہو جائیں، یہ ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیں، جنہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا ہونے کے فوراً بعد صراع میں چھوڑ دیا، حالانکہ اس وقت وہ ان کی واحد اولاد تھی۔ اگر آپ نے اپنے خوف کو چیلنج کرنے کے بارے میں سیکھنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے سیکھیں، جو شروع میں بہت زیادہ فرعون سے گھبراتے تھے، ڈرتے تھے، لیکن آخرکار انہوں نے فرعون کا سامنا کیا۔ اور اسی طرح اگر آپ صبر اور ہمت اور طاقت کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں، جنہوں نے جاہلیت کے دور میں پورے عرب کو بدل دیا، اور ساتھ ہی ان کے اندر ہمت اور طاقت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے 2 ایمپائرز کو بھی چیلنج کیا، بائزنٹائن اور پرشیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ نساء کی آخری آیتوں میں اللہ ہمیں یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ قرآن اور سنت کو فالو کرنے کے علاوہ بدعت نہ کریں۔ قرآن اور سنت نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب مزید دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی چیز ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ یہی بات اللہ آیت 171 میں ہمیں سمجھاتے ہیں۔ وہ نہ کرے جو عیسائیوں نے کیا تھا، جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی زیادہ محبت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا کا بیٹا بنا دیا، اور یہ کر کے وہ بالکل توحید سے ہٹ کے۔ لہٰذا اپنی طرف سے قرآن کی آیتوں کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، یا یہ نہ سوچے کہ اللہ کے حدود غلط ہیں اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ رشتوں کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہونے چاہیے، اور اللہ کے حکم کے خلاف بحث کرنا چھوڑ دیں۔ جب اللہ کوئی حکم آپ کو دے دیتا ہے تو اس کو سنیں اور اس پر فوراً اطاعت کریں۔ بلکہ یہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورت کی آخری آیتوں میں اللہ بار بار کہتے ہیں یا ایھا الناس، پیغمبر اب آپ کے پاس حق کی بات لے کر آ گیا ہے، یا ایھا الناس، اب آپ کے پاس ثبوت آ گیا ہے، اب آپ کے پاس کھلی نشانی آ گئی ہے۔ یاد رکھیں جب خدا اپنے مخلوق سے محبت کرتا ہے اور اس کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس طریقے سے بات کرتا ہے، بار بار خبردار کرواتا ہے، بار بار ریمائنڈ کرواتا ہے، ہدایت دینے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر چیز کو کھلے طریقے سے بیان کرتا ہے تاکہ انسان کو آخرکار سمجھ آ جائے۔ دیکھیں اللہ اگر چاہتے اللہ تمام چیزیں ایک ہی دفعہ بیان کر سکتے تھے سورہ بقرہ میں، اور اس کے بعد دوبارہ اس کا ذکر نہ کرتے، یعنی بنی اسرائیل کے تمام قصے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو اللہ ان کا ذکر دوبارہ سورہ آل عمران اور پھر سورہ نساء میں نہ کرتے۔ بار بار ذکر کرنے سے اللہ ریپیٹڈلی ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ وہ غلطی مت کرنا جو پچھلی امت نے کی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بنی اسرائیل کے قصے بار بار آتے ہیں، اس کی بھی گواہی ہمارے خلاف جائے گی قیامت کے دن، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ ایک چیز کو اتنی دفعہ پڑھ لیں گے تو پھر اس چیز کو بھولنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ آیت 166 میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ بھی گواہی دیں گے، یعنی فرشتے تو گواہی دیں گے اور نبی اور رسول بھی گواہی دیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اللہ بھی گواہی دے گا۔ اللہ اس چیز کی گواہی دے گا کہ قرآن میں ہر چیز کو واضح کر دیا تھا، انسان کو بار بار خبردار کیا تھا تاکہ انسان بھولے مت۔ تو پھر آپ خود سوچیں جب فرشتے، رسول اور اللہ ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے تو ہمارا اس وقت کیا چانس بنے گا جنت میں جانے کا؟ لہٰذا دوبارہ سے اپنے آپ کو یاد کروائیں کہ حقوق العباد بہت اہم ہے اللہ کی نظر میں۔ آپ اپنے ہر رشتے کو کس طریقے سے لے کر چلتے ہیں، انصاف کرتے ہیں یا نہیں، سامنے والے کو اس کا حق دیتے ہیں یا نہیں، اور ساتھ اپنا حق مانگتے ہیں یا نہیں، یہ تمام چیزیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ لوگوں پر ظلم اور زیادتی نہ کرے، خاص طور پہ عورتیں اور یتیم، اور نفس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرے تاکہ لالچ کی وجہ سے اور دنیا کی محبت کی وجہ سے آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ عورتوں کو ضرور ان کا حق دیں، اور اگر طلاق ہونی ہی ہے تو جو تحفے آپ دے چکے ہیں ان کو واپس نہ لیں۔ حق مہر ضرور دیا کریں، چاہے آپ ایک یتیم سے شادی کر رہے ہوں۔ سنت کو فالو کریں، یہ ضرور دیکھیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، اور یہ بھی سیکھیں کہ ان کی بیویاں کس طریقے سے اپنی خاوند کی اطاعت کرتی تھیں، اور ہمیشہ اپنے اوپر انگلی اٹھانا سیکھیں۔ یاد رکھیں اگر کوئی اور آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے یا ظلم اور زیادتی کر رہا ہے تو اللہ اس کو ہینڈل کر لے گا، لیکن غصے میں آ کے ایسا نہ ہو کہ آپ بھی کسی کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیں۔ یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ ٹاکسک ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ کسی اور کے ساتھ ٹاکسک ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا پلیز اپنے رشتوں کو بہت سیریس لیا کریں، اس کا بہت سخت حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا۔ السلام علیکم۔